اسلام نے پیش فرمایا انا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اللہ مشرک قوم نے کہا اے ہود یہ مسئلہ جو تو بیان کر رہا ہے تو نرا بے وقوف ہے. اللہ اللہ. اب مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی وہابی نہ کہے لہابی نہ کہے. نانا اللہ کے معصوم پیغمبر کو کہا تو بے وقوف ہے بے عقل ہے اور ہم تجھے گمان کر تو نرا جھوٹا ہے. انا لنظنک من الکاذبین. جناب نے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میرے ساتھ کوئی بے وقوفی چمٹی نہیں ہے لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اللہ. میرے دوستو بزرگوں آپ اس اجتماع میں تشریف لائے صرف تماشائی بن کرنا یہ میں آپ کو اللہ کے انبیاء معصوم کا طریقہ بتلا رہا ہوں سنا رہا ہوں. آپ جب واپس جائیں اسی طریقے سے بغیر کسی کے ڈر خوف سے بغیر کسی ملامت کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کھول کے بیان کرو جس طرح نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہود علیہ السلام نے بیان فرمایا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھا ہر نبی نے اپنی مشرک قوم کے سامنے یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ. یہ قوم برباد ہو گئی. صالح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی. آواز آئی چیخ آئی زلزلہ آیا تباہ و برباد ہو گئے سب. صرف مومن بچے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا. جی پھر دوسرا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا. لوط علیہ السلام کی قوم مشرک بھی تھی اور اغلام باز چھوہرباز قوم. اتنی بدماش قوم تھی کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا لڑکوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے بدکاری کرتے تھے. اور مجمع کے اندر اتنی بے حیا قوم کہ مجلس کے اندر دو آدمی بے حیائی کرتے اور لوگ تماشا دیکھتے تھے. اللہ اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو مسئلہ سمجھا. آخر اس قوم نے نہ مسئلہ توحید کا مانا نہ چھوہربازی کو چھوڑا. آخر اللہ پاک نے ان کو بھی برباد کیا. حضرت جبریل صاحب کو حکم دیا کہ ان کی بستی کو الٹا پھینک مارو. اللہ اللہ. زنا سے زمین پلید ہو جاتی ہے کفر شرک سے زمین پلید ہو جاتی ہے اور چھوہر بازی اغلام باز زمین پلید ہو جاتی ہے. تو حضرت جبریل ایک پر کی نوک سے اس بستی کو جڑ سے اکھا کر او بلندی پہ لے کر الٹا پھینک مارا. اللہ فرماتے ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی. اللہ اللہ. میرے دوستوں بزرگوں جی بارش کا موسم ہے جی جانا یا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت بارش بھی اللہ کی رحمت. یہ دو قصے بیان فرما کے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. سبحان اللہ. الحمدللہ ایک معنی تو یہ کرتے ہیں نا
کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حمد سے مراد عام تعریف نہیں ہے، حمد سے مراد صفات کارسازی، زور سے بولیں، صفات کارسازی، عام تعریف مراد نہیں ہے۔ فرمایا تمام صفات کارسازی مختص ہیں، ثابت ہیں واسطے اللہ کے مصطفیٰ بندو پر سلام، اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ، میں آپ کے سامنے اس حمد کے متعلق کچھ عرض کروں گا، ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو گیا کہ کہو الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، کہو الحمدللہ۔ میں بھی کہوں گا، آپ بھی میرے ساتھ کہنا، کہو گے؟ اسحمد خدا دی کرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی، سے بیٹھے تھے چپ کر کے ہو، اسحمد خدا دی کرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، ای در تو جھولی بھرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی، اونچا آواز کر کے، اونچا، اسحمد خدا دی کرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی ہے، کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہندی کرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی، اسحمد خدا دی کرنی۔ اللہ سادہ خالق ہے، اللہ سادہ مالک ہے۔ یہ سکھنا سبحان نہیں، نال میرے آکھو، میں بیمار آدمی ہاں، میں بھی کچھ محنت ہے، تو صحیح محنت کرو، اچا اچا کو جی، اسحمد خدا دی کرنی ہے، اسحمد خدا دی کرنی، ای در تو جھولی بھرنی، ای در تو جھولی بھرنی، اسحمد خدا دی کرنی۔ اللہ سادہ خالق ہے، اللہ سادہ مالک ہے، اللہ سادہ داتا ہے، اللہ